السلام علیکم جی. تو یہ ہے والکنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 50. سو لیٹس اسٹارٹ ود اشراق. وہاں وہی کھڑا تھا، دونوں ہاتھ کھلے دروازے کے پٹ پر رکھے، آنکھوں میں سختی جو کوئی پہچان نہیں پایا. وہ قدم بڑھاتے اندر آیا. وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے. تینوں کے چہروں پہ سوال تھے، وہیں عمر کے چہرے پہ صرف سختی تھی. شان، میں تمہیں کسی کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں دوں گا. عمر دو ٹوک کہا تھا. اس کے تاثرات تن چکے تھے. اسے اس لڑکی سے ہمدردی تھی، مگر ہمدردیوں کے چکر میں کوئی بھی انسان اپنا گھر نہیں برباد کر لیتا. وہ بھی نہیں چاہتا تھا ایسا کرنا. بابا، مجھے میرے فیصلے لینے دیں، شان نے کہتے ان کے پاس جگہ سنبھالی. ہیر ہوتی تو کیا تب بھی یہی کہتے؟ عمر غصے سے کہا. شان کی یہ ضد اسے غصہ دلا رہی تھی. الیگزینڈر اور فرقان دونوں خاموش تھے. ماما میرا ساتھ دیتی. عمر نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ یہ لیپ ٹاپ اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں، جبکہ شان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. یار، آپ کا غصے سے سرخ چہرہ بہت پسند ہے مجھے. شان اٹھتے عمر کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی گردن میں بازو ڈالے. الیگزینڈر اور فرقان سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے. بکواس نہ کرو. عمر اس کے ہاتھ جھٹکے. انداز میں ڈھیلا پن تھا. شان سر عمر کے کندھے پر رکھا گیا، بازو واپس اس کے گلے میں ڈالے. وہ کمزور ہے اس وقت، میں اسے مضبوط بناؤں گا. کسی مضبوط کو میری ضرورت نہیں ہے. عمر نہیں سمجھنا چاہتا تھا. وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی. ایک قیدی شہزادی تھی جو سلطنت کی باغی بن چکی تھی. باغی کا ساتھ دینے والا بھی باغی کہلاتا، اور اس میں اپنے بیٹے کو تکلیف اور مشکلیں برداشت کرتے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. شان، میرے پاس صرف تم لوگ ہو. میں کل کو ہیر کو کیا جواب دوں گا؟ میری بات سمجھو بچے. عمر اس کے گال پر ہاتھ رکھا. اس نے آگے ہوتے عمر کے دونوں ہاتھ چومے. وہ دونوں خاموش تماشائی کا منظر پیش کر رہے تھے. آپ میری بات سمجھیں بابا. میں بھی اگر اپنا ہی سوچوں تو شکار کرتے جانور اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. مجھے دوسروں کی تکلیف پر فرق پڑے گا تو ہی تو انسان کہلاؤں گا. اس نے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی. شان، اگر عمر نہیں مان رہا تو رہنے دو، میں ہارون اور جانی سے بات کر لوں گا. الیگزینڈر ان دونوں کو ایک دوسرے سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. نہیں انکل، اس کی شادی مجھ سے ہوگی. ہارون میں اسے سنبھالنے کی طاقت نہیں. مجھے اس کی ہر بیماری کا علم ہے. اسے اسپیس دے کر شاید ٹھیک بھی کر لوں، مگر ہارون خود چھوٹا ہے. شان نے انہیں بھی سوچوں میں ڈال دیا. الیگزینڈر، ابھی چلو، بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی کچھ اور چیک کرنا ہے. فرقان کی بات پر وہ اٹھا. عمر اور شان کی آنکھوں کے سامنے وہ دونوں نکلے. اب شان اٹھتے عمر کے سامنے آیا. میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا. انداز قطعی تھا. وہ تم سے چھوٹی ہے. عمر تقریباً چیخا. پہلے جیسا پیار تو جیسے غائب ہو گیا. ماما بھی آپ سے چھوٹی تھیں. عمر نے غصے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر پٹکا. میں محبت کرتا ہوں تمہاری ماں سے. دانت پیستے کہا. اغوا کیا تھا آپ نے ماما کو؟ اتنی محبت مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی. عمر کو غصہ دلا کر وہ خاصا ریلیکس تھا. اور ویسے بھی میں بھی اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں. عمر نے سامنے پڑا پیڈ اٹھا کر اسے مارا. نام بھی جانتے ہو اس کا؟ اور محبت کب ہوئی؟ اسے دیکھا تو ہے نہیں تم نے؟ عمر کی آئی برو اوپر کو شوٹ کر چکے تھے. محبت ہونے کے لیے نام اور چہرہ دیکھنا ضروری نہیں. عمر کا چہرہ غصے سے سرخ تو ہو ہی چکا تھا، اب جیسے تپنے لگا. فلاسفر بننے کو نہیں کہا ہے، ڈھیٹ ماں کی ڈھیٹ اولاد. آخر میں دانت پیسے، جبکہ شان کھل کر مسکرایا. اگر ماما نے آپ کے یہ الفاظ سن لیے تو آپ کی جان کی گارنٹی نہیں. کہہ کر روکتے درمیان میں کہا. سن ہی نہ لے، وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے. کال تک نہیں کر سکتے، آواز تک نہیں سنی میں نے اتنے دنوں سے اس کی. نہ جانے کہاں ہے. عمر کو بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا. اچھا نا، ابھی میری سنے ہیر کے رانجھے. عمر رانجھا لفظ پر اسے گھورا. شان، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میرے ہاتھوں پٹو گے. میں تمہاری شادی کہیں بھی نہیں ہونے دوں گا. ہیر کے آتے ہی تم نے سارا الزام میرے سر لگا دینا ہے. شان اب سنجیدہ ہو کر بیٹھا. اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں. آپ کا نام نہیں لوں گا. سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہوں.
اور میری بھی بہن ہے، میں کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو محفوظ کروں گا تو اپنی بہن کے لیے بھی پرسکون رہوں گا۔ عمر مطمئن تو نہیں ہوا لیکن اب کچھ نہیں بولا۔ شان بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ عمر اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، وہیں شان سکون سے بیٹھا رہا۔ بابا، میں نے بہت سوچ کر فیصلہ لیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ پرسکون نہ ہو کر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ میں جا رہا ہوں، تم بھی منسا کے پاس چلے جاؤ اب، اور معافی مانگنا مت بھولنا۔ باور کرواتے وہ اپنے مریض دیکھنے چلا گیا۔ وہیں شان کو عمر سے پڑا وہ تھپڑ یاد آیا۔ عمر کے جاتے وہ بھی اٹھا۔ یہ دنیا بہت مطلبی اور خود غرض ہے، میں بھی اسی دنیا کا حصہ ہوں۔ وہ آنکھیں جھپکتے اٹھا، ایک نظر خود کو دیکھا، شرٹ کی سلوٹیں ہاتھ سے ٹھیک کی اور باہر کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی لیتے ہاسپٹل سے نکلا۔ اب اسے گھر ہی جانا تھا اور اپنا کام کر چکا تھا۔ اب اسے بس انتظار کرنا تھا اس فیصلے کا جو وہ اپنے حق میں چاہتا تھا۔ الیگزینڈر اور فرقان آفس میں بیٹھے تھے۔ فرقان کوئی انفارمیشن ہیک کر رہا تھا۔ وہیں الیگزینڈر جارجینا کو کال ملانے لگا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ یس سر۔ الیگزینڈر نے ماتھا مسلا۔ وہ لیل کو خود ہاسپٹل لے جانا چاہتا تھا، کسی کو نہیں کہنا تھا ایسا کرنے کو، مگر اب جارجینا وائٹ روز کو ہاسپٹل لے جانا اور خیام کو بھی، دونوں کا چیک اپ ہونا ہے اور سیکیورٹی میں ذرا مسئلہ نہ ہو۔ وہ مزید الیگزینڈر کی ہدایتیں سننے لگی جو وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھیں۔ پھر لیل کے پاس آئی۔ وہ خیام اور انم کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ سب لنچ کر رہے تھے۔ ہانیہ سر جھکائے رومان کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ میم، سر کا آرڈر ہے آپ کو اور خیام سر کو چیک اپ کے لیے لے جانا ہے۔ خیام نے ڈھال سا تھا، اس نے کسی پر غور نہیں کیا، بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ جب سے اٹھا تھا یوں ہی تھا۔ لیل بھی اس کے لیے اب پریشان ہو رہی تھی۔ گاڑیاں تیار کرو، تب تک ہم تینوں ریڈی ہو جائیں گے۔ لیل نے انم کو دیکھا۔ وہ خیام کے لیے جس قدر فکر مند تھی ابھی اسے اکیلے نہیں جانے دیتی۔ ماسی، میں بھی چلتا ہوں نا۔ رومان انہیں اکیلے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، مگر نہیں، تم ہانی کے پاس رہو، پہلے ہی بچی بہت پریشان رہی ہے، ابھی نئی نئی شادی ہے، اسے ٹائم دو، لیل نے گھورتے کہا۔ وہ نہ چاہتے بھی ڈھیلا پڑا۔ میں ایسے ہی چلوں گی۔ لیل انم کو تیار ہونے کا کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا مگر اس نے پہلے ہی بول دیا۔ لیل اوکے کہتے خود چادر لینے چلی گئی۔ وہیں ہانیہ کا سانس خشک ہوا۔ وہ رومان کے ساتھ تنہا رہتی، یہ سوچ ہی اسے بے چین کر رہی تھی۔ رومان، خیال رکھنا اپنا اور ہانی کا۔ لیل سر پہ چادر درست کی۔ خیام خود ہی ٹھیک سے چل لیتا تھا، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انم بھی خیام کے ساتھ ہی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ جارجینا ڈرائیو کر رہی تھی، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر لیل، جبکہ پیچھے وہ دونوں بیٹھ گئے۔ خیام خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ انم کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ خیام کا ایسا روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خیام کے ایسے انداز سے ڈر لگ رہا تھا۔ الیگزینڈر بھی اسی لیے چاہتا تھا ایک دفعہ چیک اپ ہو جائے۔ ان کے آگے پیچھے چاروں طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ الیگزینڈر کے حکم پر پوری سیکیورٹی دی جا رہی تھی۔ جارجینا جو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی وہ بھی بلٹ پروف تھی۔ وہ اب کسی پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ایک نہیں دو دشمن ان کے پیچھے تھے اور تیسرا بھی اسی لائن میں تھا، بس اپنی باری کے انتظار میں تھا۔ وہیں گھر میں بیٹھی ہانیہ کی سانسیں خشک ہوئیں۔ رومان کی نظریں بتا رہی تھیں اب کہاں جاؤ گی؟ رومان نے اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے تھے۔ میں واش روم۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگتی جب رومان نے اس کا بازو تھام کر اسے خود پر گرا لیا۔ ہانیہ نے چیخ ہونٹوں پر دبائی تھی۔ اس نے بڑی بڑی پھیلی نظروں سے رومان کو دیکھا۔ اس کا انداز خاصا جان طلب تھا۔ ابھی تو ایسا کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا محاورہ ہانیہ کو ابھی سمجھ آیا تھا۔ اس نے شرم سے آنکھیں میچتے سر جھکا لیا۔ مان پلیز، دھیمے لہجے میں التجا کی۔ رومان کا ہاتھ اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا۔ مان کی جان کے لیے کچھ بھی، مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا ایک ہاتھ موڑتے کمر پر لگا دیا، اپنا ناک اس کی گردن پر رگڑا۔ وہ کرا ہی مگر رومان نے دھیان نہیں دیا۔ ہم نے گولڈن نائٹ بھی نہیں منائی۔ ہانیہ بس وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس کا رنگ سرخ ہوا، وہ کپ کپائی۔ مان پلیز جانے دیں، اس نے منت کی، مگر
اس پر کہاں اثر تھا۔ اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہو، کیسے جانے دوں؟ اسے صوفے پر گراتے خود اوپر ہوا، مگر اچانک رکا، ایک نظر ہال میں دیکھا۔ جانے مان، یہاں ہم سیف نہیں، کمرے میں چلتے ہیں۔ رومان اس کے وجود سے اوپر اٹھتے اسے بھی باہوں میں بھرا۔ ہانیہ حلق تر کرتے اسے دیکھا، پھر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ رومان مسکرایا۔ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ وہ نکلے کہ نہیں؟ الیگزینڈر نے غصے سے پوچھا۔ وہ دونوں ہی ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ رومان نے غصے سے سرخ چہرہ اٹھایا۔ How he dared to touch my daughter. I am gonna kill his. الیگزینڈر نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ کس کی بات کر رہے ہو فرقان؟ کہتے خود ہی لیپ ٹاپ پکڑا۔ وہاں ہال خالی تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے باقی کیمرے چیک کیے، لیکن سیڑھیوں کا کیمرہ دیکھ اور وہاں سے ہانیہ اور رومان کو جاتے دیکھ وہ معاملہ سمجھ گیا۔ مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ وہ رومان کی بیوی ہے۔ الیگزینڈر اچھے سے جانتا تھا فرقان اپنی بیٹی کے لیے کتنا پوسیسو ہے۔ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ تقریباً چیخ ہی پڑا۔ الیگزینڈر نے پانی کا گلاس لیتے اسے پکڑایا۔ وہ غصے سے پکڑتے سارا ختم کر گیا۔ ایک ہی سانس میں پیتے پٹکنے کے انداز میں گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اب بھی دماغ کام کیا کہ نہیں؟ بیٹی تمہاری ہے، مگر بیوی رومان کی ہے، وہ حق رکھتا ہے اس پر۔ فرقان نے حق لفظ پر دانت پیسے۔ رخصتی کے لیے بھی تم نے خود کہا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے، دل میں لہجے میں بڑبڑایا۔ الیگزینڈر سنتے نام میں سر ہلایا۔ عمر کو کال میں لاؤ، پہنچ گئے ہوں گے۔ کیا نکلا قیام کے بلڈ ٹیسٹ میں؟ وہ بلڈ ٹیسٹ پہلے کر چکا تھا جب وہ پہلے سے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ کرتا ہوں۔ انداز میں ابھی تک ویسی ہی سختی تھی۔ یقیناً ابھی تک رومان کا اپنی بیٹی کو تنگ کرنا اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی کو تنگ ہی کر رہا تھا، وہ اس کی پکڑ سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ یہ رومان ہی ایسا ہے، میری بیٹی تو معصوم سی ہے، میرے کہنے پر اس سے قطع کلامی تک کر دی تھی۔ یہ رومان ہی چھچورا ہے، اور ویسے بھی بیوی کا مطلب یہ تو نہیں رومان اسے یوں تنگ کرے۔ وہ اپنی روما کو تنگ کرنے والی حرکتیں بھول چکا تھا، مگر اپنی بیٹی کو کسی نے چھوا یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ عمر کو کال میں لاتے ساتھ اپنی سوچوں میں بھی گم تھا۔ عمر قیام آ گیا۔ وہ تینوں اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ بلڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، کوئی ایسی نشہ آور دوا دی ہے، وہ کچھ دنوں تک یوں ہی رہے۔ نقصان دہ نہیں ہے، بس وہ نہیں چاہتے تھے قیام وہ دن یاد رکھے۔ شاید وہ اپنی شناخت کھل جانے سے ڈر رہے ہیں۔ عمر اٹھتے ان سے ایکسکیوز کرتے سائڈ پر آ گیا۔ اب فرقان نے فون سپیکر پر کر دیا۔ وہ دونوں اس کی بات سن رہے تھے۔ بات ختم ہوتے ہی الیگزینڈر کی آواز گونجی۔ میں کوشش کرتا ہوں اثر جلدی ختم ہو جائے۔ ان دونوں کو بھی یہی ٹھیک لگا۔ الیگزینڈر اسے فرقان سے بات کرتے چھوڑ ہی باہر نکلا۔ وائٹ روز۔ الیگزینڈر نے اب لیل کو کال ملائی۔ وہ قیام اور انم کو وہاں چھوڑے باہر نکلے۔ جارجینا وہیں کھڑی تھی۔ اس نے باہر نکلتے اسے ہاتھ سے پرسکون بھی کیا جو چوکنا ہو چکی تھی۔ بولو، اور تم خود کیوں نہیں آئے؟ لیل وہیں چیئر پر بیٹھ گئے۔ جارجینا دور کھڑی تھی۔ میں ذرا بزی تھا ایک کیس میں۔ آپ بتائیں ٹیسٹ میں کیا آیا؟ الیگزینڈر کی بات پر اس نے منہ بنایا۔ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ الیگزینڈر اس کے انداز پر مسکرایا۔ تو میں ڈاکٹر سے خود پوچھ لوں گا۔ اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہوں، بس ٹرپس لگیں گی، وہ عمر مجھے گھر ہی لگا جائے گا، نہیں تو ٹینا، باقی اور کوئی ایشو نہیں۔ اس نے اوکے کہا۔ اب گھر جائیں قیام اور انم کو ساتھ لے کر، میں بھی آتا ہوں شام میں۔ لیل اس کی مصروفیات کا سوچتے کال کاٹ دی۔ الیگزینڈر بھی واپس آیا جہاں فرقان نے بھی عمر کی کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ اپنے کام میں لگا تھا۔ جارجینا قیام اور انم کو بلا لو، چلے۔ اس نے اوکے کہتے دروازہ ناک کیا۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ قیام کو عمر نے ایک انجیکشن لگا دیا تھا، مگر ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ جارجینا ان تینوں کو گاڑی میں بٹھاتے ایک نظر دوڑائی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کی چیل جیسی نظریں چاروں طرف سکین کر رہی تھی، کہیں کوئی ایسا انسان تو نہیں جو ان کے لیے بعد میں مشکل کھڑی کرے۔ وہ اسے پہلے ہی ختم کر دیتی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ نارمل دیکھ گاڑی میں بیٹھی۔ لیل اسے گھورا جو نہ جانے کیوں دیر کر رہی تھی، مگر لیل نہیں جانتی تھی وہ اس کی محافظ کی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ سوری میم۔ لیل میں سر ہلاتے چہرہ باہر کی طرف موڑا۔ پیچھے قیام انم کے کندھے پر سر رکھے پھر سو گیا۔ انم کو اس کی فکر تھی، مگر عمر کی باتوں نے وہ فکر کم کر
کافی حد تک کم کر دی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، بس نشے کی وجہ سے ایسا تھا۔ وہ چاہتی بھی نہیں تھی قیام کو کچھ ہو۔ جانے مان، رومان اسے کمرے کے درمیان میں نیچے اتارا۔ تمہارا دور جانا مجھے تمہارے مزید قریب آنے کے مجبور کر رہا ہے۔ رومان نے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ وہاں گیلا لمس چھوڑتے وہ اسے بے بس کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرتے اس کے وجود کو خود میں جذب کرنے کی کوشش میں تھا۔ رومان، پھولی سانسوں سے پکارا۔ رومان نے اسے دیکھا۔ جی جانے مان، اور بغیر اس کا جواب سنے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ اپنی تشنگی بجھا رہا تھا۔ رومان کے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی؟ دس میک می ہیپی۔ اس کا اشارہ ہانیہ کے ہونٹ تھے جنہیں وہ اب انگلی سے سہلا رہا تھا، جنہیں وہ اچھی طرح اپنی شدتوں سے روشناس کرواتے پیچھے ہوں۔ رومان نے اسے اپنا نام بھی مکمل نہیں کرنے دیا۔ اس کے گلے کی ہڈی پر دانتوں سے کاٹتے وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ شور مت کرو۔ ہانیہ نے اس بے رحمی پر لب دباتے ہچکی روکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رومان نے اس کی گردن میں جھکے ہی ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کی زپ پکڑ کر کھینچ دی۔ ساتھ ہی ہانیہ کے آنسو رکے۔ شوق سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی پشت کو چھو رہا تھا۔ اس کی شرٹ بھی کندھوں سے کھسکنے لگی۔ رومان نے ہونٹوں سے ہی وہ شرٹ کندھوں سے کھینچتے نیچے کر دی، لب اس کے وجود کے ابھار پر رکھے۔ وہ کپ کپاتے اس کی پکڑ سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر سب فضول تھا۔ ہانیہ کی سانسیں پھول گئیں۔ پورے کمرے میں اس کی سانسوں کا شور برپا تھا جو الگ ہی ساز پیش کر رہا تھا۔ رومان کے کلون کی پھیلی خوشبو اس ساز کو چار چاند لگا رہی تھی۔ رومان ذرا سا اس سے دور ہو، آنکھوں میں خمار لیتے اس کے وجود کو دیکھا۔ سرخ نیلے نشان آنکھوں کے سامنے ہی جگمگا رہے تھے۔ کلائیاں جو دروازے کے ساتھ سر کے اوپر پن تھیں، ایک ہاتھ جو اس کی کمر میں تھا، اس کے کپ کپاتے لب جو اس کا نام پکارنا چاہ رہے تھے، اس کی پلکیں جو آنے والے لمحات کا سوچتے لرز رہی تھیں۔ پھڑپھڑاتے لبوں کو اس نے دانتوں تلے دبایا، اور جہاں ہی رومان نے حلق تر کرتے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بغیر پرواہ کیے وہ ان ہونٹوں پر جھک گیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا جس سے وہ اچھلنے لگی۔ ہونٹوں سے وہ اس کی الگ جان نکال رہا تھا، اس کی سانسیں تنگ کرتے۔ رومان پلیز جانے دیں، اس نے مشکل سے کہا۔ اس کے انداز کی شدت اسے ڈرا رہی تھی۔ تم مجھے اپنے سحر سے آزاد کرو تو میں بھی تمہیں جانے دوں۔ وہ اس کی بات اسی پر الٹ گیا۔ جبکہ اصل میں میں چاہتا ہوں تم کبھی مجھے اس سحر سے آزاد نہ کرو۔ کہتے ہی ایک ہاتھ اس کی لوور بیک پر رکھتے اسے اٹھاتے لا کر بیڈ پر لیٹایا۔ اپنی شرٹ اتارتے بیڈ کے پاس پھینکی۔ اس رشتے میں دوریاں نہیں نزدیکیاں بڑھاتے ہیں مائی ڈیئر وائف۔ وہ خوابناک ماحول بناتے اسے بتا گیا وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ نو۔ رومان نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی، پسینے سے چپکے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ اس کے وجود پر پڑے ہی اس کی چوٹی کے بل کھولنے لگا۔ وہ لرزنے لگی۔ کیا نہیں جانتی تھی ایک مرد کی طلب کو؟ ہانیہ آنکھیں میچتے سر چکا گئے۔ رومان اسے دیکھا جس کے عارض تک شرم سے سرخ ہو چکے تھے۔ گردن پر سرخ نشان پہچاننا مشکل تھا چونکہ سفید دودیا وجود سارا ہی سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی بھاری پڑتی سانسیں رومان کو مجبور کر رہی تھی وہ آج سارے پردے گرا دے، اس کو اپنی سانسوں میں سمو لے۔ میں تمہیں آج خود سے دور نہیں کر سکتا، آئی کانٹ۔ کہتے ہی ایک جھٹکے سے وہ شرٹ کندھوں سے بھی نیچے کر دی۔ اس کے وجود پر جھکتے اس کی بیوٹی بونز چومے، وہاں سے اس کے سینے اور پھر پیٹ تک کا سفر کیا۔ ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے اس کی بیلی بٹن کو چھوا، وہ بھی دانتوں سے کاٹنا چاہا ہی وہ رومان کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ سامنے کر گئے۔ رومان نے لب دبائے اس کی حالت دیکھی۔ ابھی تو کچھ خاص ہوا ہی نہیں اور تمہاری یہ حالت ہے، جب کچھ خاص ہو جائے گا تو کیا کرو گی مائی وائف؟ رومان کہتے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے ہاتھ لرزے، رومان کی بالوں پر پکڑ ڈھیلی پڑی، اور یہاں ہی رومان واپس اس کی گردن سے ہوتے نیچے بیوٹی بونز تک آیا۔ مان پلیز نہیں کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رومان جو دانتوں سے اس کی شاہ رخ کو کاٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اوپر ہوا۔ اس کی حالت دیکھی، لمبی سانسیں بھرتے اس کا حال دمہ کے مریض سے بھی برا تھا جسے استھما نہ دیا جائے۔ بال سارے بکھر چکے تھے، وجود تو ویسے ہی رومان نے سلوٹ زدہ کر دیا تھا۔
رومان نرمی سے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے پہلو بدلتے اسے اوپر کیا۔ جسے باندھ رہی ہو، اس نے جس دن زنجیریں توڑیں تم پچھتاؤ گے۔ وہ بس اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اسے رومان کی نظروں سے شرم آ رہی تھی جو اس کے وجود میں اترتے اسے سرخ کر رہی تھی۔ رومان نے ہاتھ بڑھاتے نیچے سے اپنی شرٹ اٹھائی۔ ہانیہ کی شرٹ تو نہ جانے کہاں پڑی تھی۔ لیل نے اسے اس کی مرضی کے کپڑے منگوا دیے تھے جو وہ پہنے گھوم رہی تھی، اور وہی کپڑے رومان کا نشانہ بنے۔ نرمی سے اسے شرٹ پہناتے سینے سے بیڈ پر منتقل کیا۔ بٹن بند کرتے اس کی نظریں پھر ہانیہ کے وجود میں اٹکیں۔ رومان جھکتے ہونٹ اس کے دل کے مقام پر رکھتے اسے پھر سے نظریں میچنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ نہیں کر رہا، آپ نظریں چرانے کی ضرورت نہیں۔ انداز روٹھا روٹھا سا تھا، یقیناً وہ خود پر مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ میرے لوٹنے سے پہلے اگر نہ سوئی تو سوچ لینا میں اس سے آگے کس انداز میں شدتیں لوٹاؤں گا۔ وہ جو رومان کو منانا چاہتی تھی اس کی بات پر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ رومان اس کے ہونٹوں کا زوردار بوسہ لیتے اسے حواس باختہ چھوڑ خود فریش ہونے چلا گیا۔ اصل میں تو اس کے دل کو ٹھنڈا کرنا تھا، جو چاہتا تھا سب بھلا کر ہانی کو اپنی باہوں میں بھر لے اور پھر سب بھول جائے، مگر ابھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے شاور کھولا اور نیچے کھڑا ہو گیا۔ جینس بھی یوں ہی وجود پر تھی۔ اس سے اچھا تھا رخصتی ہی نہ ہوتی، اب کیسے دور رہوں۔ بڑبڑاتے اپنے ہی سر کے بال کھینچے۔ ادھر ہانیہ اپنی شرٹ نیچے سے اٹھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ جلدی سے اپنی شرٹ پہنتے باہر آتے لائٹس آف کرتے لیٹ گئی۔ وہیں رومان خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کے وجود سے اپنی طلب مٹائے۔ اب محبوب بیوی ہو تو اس کے دل کے مقام سے کون گرنا چاہتا ہے؟ طلب سے زیادہ وہ مقام عزیز ہوتا ہے، وہ بھی مجبوراً یا بخوشی، مگر برداشت کرنے پر مجبور تھا جو وہ کر رہا تھا۔ وہیں لائل ہانیہ اور رومان کو وہاں نہ دیکھ مسکرائے۔ گارڈز سوئے خیام کو کمرے میں لٹا گئے تھے۔ انم کی ضد تھی وہ خیام کے پاس ہی بیٹھے گی۔ وہ خیام کی صحت یابی کی دعا کرتے اب مسلے پر ہی بیٹھی تھی۔ وہیں خیام کے بارے میں عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجیکشن کے بعد اسے گہری نیند آئے گی، اس لیے وہ سکون میں تھی، چاہے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ جارجینا۔ وہ بیٹھ گئی۔ میم ہانی۔ لیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ جارجینا کے ہونٹ اوہ والے انداز میں ہو گئے۔ لیل کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ ویسے کیا رومان واقعی ہانی کو پیار کرتا ہے؟ لیل آگے کو ہوئی۔ وہ پیار کرتا ہے اسی لیے شادی کی، ورنہ موسیٰ تو بہانہ ہے۔ جارجینا اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ موسیٰ دکھاتا رہا وہ پری کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ رومان دکھاتا رہا وہ ہانی کے پیچھے موسیٰ کی وجہ سے ہے، جبکہ دل اس کا خود ہانی پر آیا تھا، وہ بھی بچپن سے۔ بس فرقان کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ فرقان کو اپنی بیٹی کو بانٹنا پسند نہیں، چاہے اس بیٹی کے شوہر سے ہی کیوں نہ ہو۔ جارجینا آخری بات پر مسکرا دی۔ اور منسا؟ وہ شاید سب کا جاننا چاہتی تھی۔ وہ ایک راز دل میں دبائے ہے، چند لوگ واقف ہیں اس سے، مگر راز وقت سے پہلے نہیں کھولتے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے پیچھے ہو گئے۔ لیل بھی ٹیک لگاتے آرام دہ پوسچر میں آ گئی۔ انداز یوں ہی تھا جیسے لیٹی ہو۔ اپنے کمرے میں لیٹ جائیں۔ لیل کو بھی یہاں لیٹنا ٹھیک نہیں لگا۔ اب صرف الیگزینڈر نہیں تھا یہاں۔ وہ نیچے الیگزینڈر کے آفس روم میں پڑے بیڈ پر ہی آ گئی۔ اس میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ جارجینا باہر بیٹھی ابھی تو ٹینا کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی، جو خود ہاسپٹل کی نائٹ شفٹ اور یہاں کے چکر کے بعد ابھی جم کر رہی تھی۔ فٹ رہنا بھی تو ضروری تھا۔ منسا آج پھر اسی اسکول آئی تھی۔ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوئی اپنا کام نپٹانے آ گئی۔ آج شان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ سیدھا اس پروفیسر کے کمرے میں ہی آئی۔ وہ کچھ ٹوٹی سی تھی۔ رومان آج اسکول نہیں آیا تھا، یہ اسے صبح ہی علم ہو چکا تھا۔ نہ آنے کی وجہ یقیناً وہ لڑکی تھی۔ اس نے ہونٹ دبا کر اپنی سسکیاں روکیں اور اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سے اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ فی قلبی لقد دخلت بالفعل لمازہ سمحت للغرفۃ تدخل الغرفۃ۔ عربک میری اچھی نہیں ہے تو۔ منسا اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔
جی، اس نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ آپ بیٹھے پلیز، انگلش میں کہا۔ وہ بھی سمجھتے بیٹھ گئی۔ میں نے آپ سے بات کی تھی امیگریشن کی۔ منسا کی بات سنتے اس نے پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ یہ رہے، آپ فل کر کے مجھے دے دیں، سبمٹ میں کروا دوں گا، آپ پرسوں سے جوائن کر سکتی ہیں۔ منسا نے لیتے وہ ایک نظر دیکھا، وہ سارا عربی میں تھا۔ پھر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ میں فل کر کے دے جاتی ہوں، شکریہ کہتے وہ اس کی مدد لینے کے بجائے شان کو کال کرتے باہر نکلی۔ یوم واحد سوف یکون لدیک فقط، پیچھے سے سرگوشی کی۔ منسا نے سنی مگر وہ سمجھی وہ کسی اور سے مخاطب ہے۔ شان پلیز اسے اسکول آ جاؤ۔ وہ اس کی لوکیشن ٹریک کرتے وہیں آ رہا تھا جب اس کی کال پک کی۔ جہاں وہ کال اٹھاتے ہی کام کی بات پر آئی۔ میں آتا ہوں، اور 2 سیکنڈ میں وہ اسی کوریڈور میں اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا؟ منسا نے اسے پیپرز پکڑائے۔ وہ پڑھتے اسے دیکھنے لگا۔ کالج کیوں بدل رہی ہو؟ اس نے ہونٹ میچے۔ وہاں ہارون بھی ہوگا، میں اس کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ لب دبائے مشکل سے آنسوؤں پر قابو کیا۔ وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ جو لڑکی تم دونوں کے درمیان آ رہی تھی اس سے میں شادی کر رہا ہوں۔ منسا شک سے اسے دیکھا۔ شان؟ ہونٹ پھڑپڑائے مگر آواز نہیں نکلی۔ ہارون کو تم سے کوئی دور نہیں کرے گا۔ منسا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ شان، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ لڑکی بول نہیں پاتی، اسے فوبیا ہے، چھونے سے پینک۔ شان نے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے اسے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں اس کے ساتھ گھر نہیں بسا رہا، بس ایک سیف پلیس دوں گا، اس طرح وہ تمہاری خوشیوں سے دور ہو جائے گی۔ یہ شخص پہلے والے سے یکسر مختلف تھا۔ بابا نہیں مانیں گے، اور میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ شان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بابا مان گئے، اور تم خود غرض نہ سہی، مگر میں ہوں۔ جو تمہارے لیے ضروری ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا میری ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ منسا اس کے سینے سے لگی۔ شان، ایسا مت کرو، میرے لیے ایسا مت کرو، میں تمہاری محبت کے بوجھ تلے آ جاؤں گی۔ شان نے اس کا ماتھا چوما۔ کیا میری محبت بوجھ ہے تمہارے لیے؟ اس نے نام میں سر ہلایا۔ پھر جو کر رہا ہوں کرنے دو۔ ویسے بھی مجھے اس لڑکی سے کسی قسم کی کوئی خواہشات نہیں، تو نہ اسے مسئلہ ہوگا نہ ہی مجھے، مگر ہارون شاید کچھ توقعات رکھے جنہیں وہ پورا کرنے کے اہل نہیں ہے۔ بقول تمہارے، اسے فوبیا ہے۔ منسا کچھ نہیں بولی، بس اس کے سینے سے لگی رہی۔ شان نے اس کا ماتھا چوما۔ وہیں کوئی ان دونوں کو دیکھ مسکرایا۔ پور پیپل، سرگوشی کرتے وہ مسکراتے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہیں شان نے اسے جوس تھماتے خود وہ پیپرز فل کر رہا تھا۔ منسا جان نثار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے جیسا ہی تو تھا یہ۔ اس نے نہ وہ لڑکی دیکھی تھی، نہ اسے جانتا تھا، بس اس کے لیے شادی کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے خود کو خوش قسمت کہتی یا شہزادی، مگر خدا نے اسے بے لوث محبتوں سے نوازا تھا، اور ہر شخص اپنا سوچتے دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکی کو بھول چکی تھی جسے اپنوں نے ہی بری مار ماری تھی۔ جی، تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، اور امید ہے آپ سب کو شوق اچھا لگا ہوگا۔ اینڈ کیا لگتا ہے آپ سب کو کہ کون سا کپل ہوگا، شان اینڈ ریڈ پرنسس گرل اینڈ ہارون اور ریڈ پرنسس؟ کمنٹ کرنا مت بھولیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کپل ہوگا، اینڈ پلیز آلسو ڈونٹ forget to subscribe and share my YouTube channel so can I get more views and more followers۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بنے رہے ناول کے ساتھ۔ اور کیا لگتا ہے کہ منسا کس کے ساتھ کپل بنائے، کہ ہارون کے ساتھ یا پھر وہ مسٹیریس مین کے ساتھ جس نے اس کی مدد کی، اور سارا کچھ۔ So let's wait for the next episode. I think so in next episode there will be something new, shocking and thrilling. So
Tata, bye bye. Take care of yourself, and also don't forget me in your prayers. And please share my YouTube channel with your followers. Allah Hafiz.